بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 328 ہے، جس کا عنوان ہے باب تسویۃ الصفوف و اقامتها و فضل الاول منها۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ قال حدثنا عبد الله بن ادریس و ابو معاویہ و وکیع عن الاعمش عن عمارة بن عمیر التیمی عن ابی معمر عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يمسح مناکبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم اولو الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال ابو مسعود فانتم اليوم اشد اختلافا۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نماز کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کندھوں پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ سیدھے اور برابر کھڑے ہو جاؤ، آگے پیچھے مت ہو ورنہ تمہارے دلوں میں پھوٹ پڑ جائے گی، اور میرے قریب عقل و فہم رکھنے والے کھڑے ہوں، پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہوں، پھر وہ جو ان کے قریب ہوں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج صفے سیدھی نہ بنانے کی وجہ سے تم میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں عبداللہ بن ادریس الاودی، دوسرے ہیں عمارہ بن عمیر التیمی، تیسرے ہیں ابو معمر عبداللہ بن صخبرہ، اور چوتھے ہیں حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو بن ثعلبہ الانصاری البدری، مشہور صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ باب میں ہو چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال ستہ کے رجال ہیں، اور اس میں اول سے آخر تک کوفی راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں 3 تابعین ہیں جو ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفے درست کرواتے وقت ہمارے کندھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ شارحین فرماتے ہیں کہ کندھوں پر ہاتھ پھیرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام صفوں میں کھڑے صحابہ کرام کے کندھوں کو بالکل ایک سیدھ میں اور برابر کرتے تھے تاکہ کوئی شخص آگے پیچھے کھڑا نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں میں اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پڑ جائے گا۔ امام ابی رحمہ اللہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ قلوب کے اختلاف سے مراد فتنے ہیں، یعنی ظاہری بے ترتیبی کی وجہ سے امت آپس میں فتنوں اور جھگڑوں کا شکار ہو جائے گی، جیسا کہ بعد کے ادوار میں حقیقتاً ایسا ہی ہوا۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے اس پر ایک نہایت خوبصورت اور منطقی بات کہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کیونکہ صفوں میں خلاف ورزی اور بے ترتیبی اصل ظاہر کا اختلاف ہے، اور ظاہری احوال کا اختلاف انسان کے باطنی اختلافات کا سبب بن جاتا ہے، یعنی باہم مل کر کھڑے ہونے سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور آگے پیچھے کھڑے ہونے سے دلوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہے۔ اولو الاحلام والنہی، احلام اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو بالغ ہو چکے ہوں یا وہ جو بردباری اور متانت والے ہوں۔ نہا اس کا مطلب ہے عقل والے۔ بعض شارحین فرماتے ہیں کہ یہاں احلام سے مراد بالغ ہونا ہے اور نہا سے مراد عقل مند ہونا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام کے قریب وہ لوگ ہوں جو نہ صرف بالغ ہوں بلکہ صاحب عقل و دانش بھی ہوں۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے، جب وہ پہلی صف میں کسی بچے کو دیکھتے تو اسے وہاں سے ہٹا کر پیچھے کر دیتے تھے تاکہ اس کی جگہ کوئی بڑا اور سمجھدار شخص آ سکے۔ مشہور محدث امام نووی رحمہ اللہ نے اس نووی ترتیب کی چند نہایت اہم علمی اور انتظامی وجوہات بیان کی ہیں۔ نمبر 1 ہے عزت و تکریم۔ اہل علم اور اہل فضل اپنی علمی حیثیت کی بنا پر اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں امام کے قریب اور آگے رکھا جائے۔ دوسرا نقطہ ہے استخلاف، یعنی اگر دوران نماز امام کو کوئی عارضہ پیش آ جائے، مثلا وضو ٹوٹ جائے یا طبیعت خراب ہو جائے، تو پیچھے موجود صاحب علم شخص فوراً امامت سنبھال کر نماز مکمل کروا سکے۔ تیسرا نقطہ ہے تنبیہ و اصلاح، اگر امام سے قرات میں کوئی بھول چوک ہو جائے تو امام کے قریب کھڑے اہل علم اسے بہتر طور پر لقمہ دے سکتے ہیں اور غلطی کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ چوتھا نقطہ ہے تعلیم و تربیت، جو لوگ امام کے قریب ہوتے ہیں وہ نماز کے حرکات و سکنات اور سنتوں کو قریب سے دیکھ کر سیکھتے ہیں اور پھر آگے لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ یہ اصول صرف نماز کے لیے نہیں ہے،
یہ نقطہ نہایت اہم ہے کہ یہ ترتیب صرف نماز تک محدود نہیں بلکہ اسلام کا ایک مکمل سماجی ضابطہ ہے۔ سنت یہ ہے کہ زندگی کے ہر اہم مجمع میں اہل فضل، صاحب عقل اور باصلاحیت لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق آگے بٹھایا جائے۔ خلاصہ کلام، یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اسلام میں نظم و ضبط اور میرٹ کی کتنی اہمیت ہے۔ معاشرے کی کامیابی اس میں ہے کہ ہر شخص کو اس کے علم، تقوی، عقل اور عمر کے لحاظ سے اس کا جائز مقام دیا جائے۔ آگے فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ کھڑے ہوں جو ان کے بعد ہیں۔ تو شارحین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو عقل و سمجھ، علم اور مرتبے میں پہلی صف والوں کے درجے کے قریب تر ہوں۔ گویا صفوں کی ترتیب میں کمال درجے کا تسلسل ہونا چاہیے اور ہر شخص کو اس کے علمی اور سماجی مرتبے کے مطابق جگہ ملنی چاہیے۔ حدیث کے آخر میں حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ نے اپنے دور کے لوگوں سے انتہائی دکھ کے ساتھ فرمایا تھا کہ آج تم لوگ صفیں بنانے میں شدید اختلاف کا شکار ہو گئے ہو۔ مشہور شارح حدیث علامہ طیبی رحمہ اللہ اس کی نہایت شاندار تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ خطاب دراصل ان لوگوں سے تھا جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں امت کے اندر فتنے، فسادات اور جنگیں برپا کر دی تھیں۔ ان کے اس تاریخی جملے کا اصل مقصود لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ اے لوگو، آج امت مسلمہ میں جو یہ ہولناک فتنے اور سنگین اختلافات پیدا ہو گئی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تم نے مسجدوں میں اپنی نماز کی صفیں سیدھی کرنا چھوڑ دی ہیں۔ یعنی یہ اسلام کا ایک زبردست نفسیاتی اصول ہے کہ جب مسلمانوں نے مسجد کی صفوں میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونا چھوڑ دیا تو اللہ نے ان کے دلوں میں دوریاں ڈال دی اور امت بڑے فتنوں کا شکار ہو گئی۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے لفظ اشد کا استعمال کیا۔ عربی گرامر اور بلاغت کے ماہرین فرماتے ہیں کہ یہاں دراصل سادہ فعل مراد تھا کہ تم اختلاف کرتے ہو، لیکن آپ نے اس عام لفظ کو چھوڑ کر مبالغے کا سیدھا دانستہ طور پر استعمال کیا۔ اس کا مقصد کلام میں شدت پیدا کرنا تھا تاکہ سننے والوں کو ان کی اس غفلت کی سنگینی کا پوری طرح احساس دلایا جا سکے کہ صفوں کی یہ بے ترتیبی کوئی معمولی بات نہیں بلکہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ یہاں سے اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث سے پہلا اور سب سے بڑا فقہی مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز با جماعت میں صفوں کو سیدھا رکھنا اور ان میں آگے پیچھے کھڑے ہونے سے بچنا شریعت میں واجب ہے۔ اس کے واجب ہونے کی دو بڑی دلیلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا حکم فرمایا، اور دوسرا یہ کہ صفیں درست نہ کرنے پر دلوں کے ٹیڑھے ہو جانے جیسی سخت وعید سنائی گئی، اور شریعت کا قاعدہ ہے کہ جس کام پر وعید آ جائے وہ واجب کا درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ دوسرا فائدہ، اس حدیث سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شدید فکر کا اندازہ ہوتا ہے جو آپ علیہ السلام کو مسلمانوں کے نظم و ضبط کے حوالے سے تھی۔ آپ علیہ السلام صفوں کو سیدھا کروانے کا اس قدر زیادہ اہتمام فرماتے تھے کہ محض زبانی حکم دینے پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ خود آگے بڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں سے صحابہ کرام کے کندھوں کو پکڑ کر صفوں کو سیدھا فرماتے تھے۔ یہ اس عمل کی غیر معمولی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تیسرا فائدہ، یہ اس حدیث کا سب سے اہم اور زبردست نفسیاتی پہلو ہے۔ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں صفوں کو سیدھا نہ رکھنے کا براہ راست اثر انسان کے باطن اور دل پر پڑتا ہے، اور اس سے مسلمانوں کے درمیان قلبی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ مصنف اس کی سنگینی کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب دلوں میں دوریاں پیدا ہو جائیں تو پھر پورے معاشرے میں آپس کا بغض، ایک دوسرے سے نفرت، دوری اور حسد جیسی مہلک بیماریاں چھا جاتی ہیں۔ مسلمانوں کی وحدت پارا پارا ہو جاتی ہے اور ان کی بات میں کوئی وزن باقی نہیں رہتا۔ مصنف انتہائی دکھ کے ساتھ اللہ کی قسم کھا کر فرماتے ہیں، خدا کی قسم، امت کا یہ باہمی اختلاف اور کلمے کا ایک نہ ہونا ہی وہ اصل چیز ہے جو کسی بھی قوم کے لیے مکمل تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس ساری تفصیل سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ آج مسلمانوں پر جو کمزوری، ذلت، رسوائی اور اسلام کے دشمنوں کا غلبہ مسلط ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معمولی سمجھ لیا ہے اور ہمیں سنت کی مخالفت کرنے کی کوئی پرواہ نہیں رہی۔
اس بے حسی کی عملی مثال دیتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ آپ کسی بھی ایسی مسجد میں چلے جائیں جہاں مسلمان باجماعت نماز کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، آپ کو ان کی صفیں ٹیڑھی ہی نظر آئیں گی۔ اور اس سے بھی بڑا المیہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے صف سیدھی کرنے یا کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کی محبت سے گزارش کریں تو وہ بات ماننے کے بجائے منہ پھیر لیتا ہے، بلکہ بسا اوقات تو تلخی میں آ کر یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ اپنی نماز پڑھو اور دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی مت کرو۔ پھر جب یہ لوگ نماز شروع کرتے ہیں تو امام سے آگے بڑھنے اور ارکان ادا کرنے میں امام کے بالکل ساتھ ساتھ چلنے کا ایسا عجیب و غریب منظر پیش کرتے ہیں کہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ اس حدیث سے یہ عظیم اصول بھی ثابت ہوتا ہے کہ معاشرے کے سمجھدار، اہل علم اور اہل فضل لوگوں کا یہ حق ہے کہ انہیں خیر اور عزت کی محفلوں میں آگے بٹھایا جائے۔ چنانچہ امام احمد، امام ابن ماجہ، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث نقل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بہت پسند فرماتے تھے کہ نماز میں مہاجرین اور انصار صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب کھڑے ہوں تاکہ وہ آپ سے دین سیکھ سکیں اور احکامات کو یاد رکھ سکیں۔ اس حدیث سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کی ایک عظیم فضیلت بھی عیاں ہوتی ہے۔ وہ دور باہمی خیرخواہی، اتحاد، محبت اور اتفاق رائے کا دور تھا جس میں تنازعات اور اختلافات نہ ہونے کے برابر تھے۔ باہمی اختلافات اور انتشار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بہت بعد شروع ہوئے، جیسے کہ اسی حدیث کے آخر میں راوی حدیث حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے انتہائی دکھ کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا تھا۔ شارحین اور علماء کرام نے صفیں سیدھی رکھنے اور مل کر کھڑے ہونے کی نہایت شاندار اور منطقی حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے 5 حکمتیں ذکر کرتے ہیں۔ پہلی ہے ظاہر اور باطن کی یکسانیت۔ شریعت کو جس طرح انسان کے باطن میں سیدھا پن اور اعتدال مطلوب ہے، بالکل اسی طرح صف کی ظاہری سیدھ دراصل اسی باطنی استقامت کا عملی اور ظاہری نمونہ ہے۔ دوسری حکمت شیطان سے حفاظت۔ جب نمازی آپس میں جڑ کر کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان کوئی خلا نہیں رہتا، جس کی وجہ سے شیطان کو ان کے درمیان گھس کر وسوسے ڈالنے اور نماز خراب کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ تیسری حکمت ہے جماعت کا حسن و وقار۔ سیدھی اور جڑی ہوئی صفیں مسلمانوں کے اجتماع کو ایک نہایت خوبصورت، باوقار اور روبدار ہیئت عطا کرتی ہیں۔ چوتھی حکمت جگہ کی وسعت۔ اس میں ایک زبردست انتظامی حکمت بھی ہے۔ جب ایک بہت بڑا مجمع ہو اور لوگ آپس میں مل کر اور صفیں سیدھی کر کے کھڑے ہوں تو مسجد میں سب کے لیے آسانی سے جگہ بن جاتی ہے، اور اگر وہ بے ترتیبی سے اور دور دور کھڑے ہوں تو تھوڑے لوگوں میں ہی مسجد تنگ پڑ جائے گی۔ پانچویں حکمت ہے یکسوئی اور نگاہوں کی حفاظت۔ یہ ایک زبردست نفسیاتی حکمت ہے۔ جب صفیں ٹیڑھی اور آگے پیچھے ہوتی ہیں تو نمازیوں کی نگاہیں ایک دوسرے کے چہروں اور حرکات پر پڑتی ہیں، جس سے دھیان بڑھتا ہے، لیکن جب سب ایک سیدھ میں کھڑے ہوتے ہیں تو کسی کو دوسرے کا چہرہ نظر نہیں آتا بلکہ صرف پیٹھ نظر آتی ہے۔ اس طرح نمازیوں کو ایک دوسرے سے کوئی خلل نہیں پہنچتا اور مکمل یکسوئی برقرار رہتی ہے۔ ابي قال وحدثنا اسحاق قال اخبرنا جرير قال وحدثنا ابن خشرم قال اخبرنا عيسى يعني ابن يونس قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا ابن عيينة بهذا الاسناد۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں جریر بن عبد الحمید، دوسرے ہیں ابن خشرم جن کا نام ہے علی بن خشرم، تیسرے ہیں ابن ابی عمر جن کا نام ہے محمد بن یحییٰ، اور چوتھے ہیں ابن عیینہ جن کا نام ہے سفیان الامام الحجہ الفقی المشہور، اور اسحاق بن راہوے اور عیسیٰ بن یونس، ان دونوں حضرات کا سابقہ باب میں تذکرہ ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وصالح بن حاتم بن وردان قال حدثنا يزيد بن زرين قال حدثني خالد الحذاء عن ابي معشر عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يليني منكم اولو الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثة وإياكم وهيشات الاسواق۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے قریب ہو کر وہ لوگ کھڑے ہوں جو تم میں سے ارباب عقل و دانش ہیں، پھر وہ لوگ کھڑے ہوں جو ان کے قریب ہیں، پھر وہ لوگ جو عقل و شعور میں ان سے کم ہوں، اور نماز کے دوران بازاری حرکتوں اور شور وغیرہ سے بچتے رہو۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن حبیب الحارثی البصری ثقۃ،
دوسرے ہیں صالح بن حاتم بن وردان ابو محمد البصری، تیسرے ہیں یزید بن زریع العائشی، چوتھے ہیں خالد الحذاء ابن مہران، پانچویں ہیں ابو معشر زیاد بن کلیب، چھٹے ہیں ابراہیم بن یزید، اور ساتویں ہیں علقمہ بن قیس النخعی، اور آٹھویں ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی ہیں۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے، یہ سباعیات میں سے ہے، اس کے رجال ستہ کے رجال ہیں، ابو معشر سے کوفی راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں خالد الحذاء کی روایت ابو معشر سے یہ اکابر کی اصاغر سے روایت کی ایک مثال ہے، اور اس میں صحابی اکابر فقہا صحابہ میں سے ایک ہیں، قراء صحابہ میں سے ایک ہیں، اور ان کے بہت سارے فضائل ہیں۔ وحیشات الاسواق، عربی زبان میں اس لفظ کا مطلب ہے بازاروں کا بے ہنگم ہجوم، لوگوں کا آپس میں خلط ملط ہونا، بحث و تکرار، جھگڑے، اونچی آوازیں، شور و غل، اور وہ تمام فتنے جو عام طور پر بازار کے ماحول میں پائے جاتے ہیں۔ لغت کے اعتبار سے بھی حشوشہ یا ہیشہ کا بنیادی مطلب فتنہ، بے ترتیبی اور اختلاط ہی ہے۔ اس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کا اصل مقصود امت کو ایک نہایت اہم معاشرتی اور روحانی اصول سمجھانا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس بات سے سختی سے منع فرمایا ہے کہ مسلمانوں کا مسجد میں نماز کے لیے اکٹھا ہونا بازاروں کے اجتماع جیسا ہو۔ بازار کا حال یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں، سب کے دل ایک دوسرے سے مختلف اور بیگانے ہوتے ہیں، ہر شخص اپنے ذاتی مفاد اور الگ الگ افعال میں مگن ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی ہے کہ اللہ کے گھر میں یہ بازاری طرز عمل ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ جب مسلمان نماز کے لیے صفوں میں کھڑے ہوں تو ان میں دھکم پیل، شور و غل اور بے ترتیبی نہیں ہونی چاہیے۔ مسجد کا ماحول اور نماز کی صفیں سراپا سکون و وقار اور دلوں کے کامل اتحاد کا عملی نمونہ ہونی چاہیے۔ یہاں اس حدیث کی تخریج کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ اس باب سے متعلق دیگر احادیث کو ہم اگلے سبق کا حصہ بناتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔